الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، صحت اور بیماری تندرستی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور آقا و مولا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لا مکہ راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، سیاح لا مکہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، توسل سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، حکم ہو رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر. اللہ کا حکم ہے، واضح الفاظ ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر. جو راستہ مجھ تک پہنچائے، جو وسیلہ مجھ تک پہنچائے، وہ وسیلہ تلاش کر. جو راستہ مجھ تک آئے وہ راستہ تلاش کر. تو ہم دعا مانگتے ہیں، مولا اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں چلانا نہیں چاہتا. قرآن سے اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں. اللہ کا حکم ہے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو جب تک اللہ ہمیں سیدھے راستے پر نہ چلائے ہم خود چل نہیں سکتے. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں. ہمارے اندر بذات خود ہم وہ طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ شیطان عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے جو ہمیں قدم قدم پر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ایمان والوں سے کہ وہ مجھ سے ڈرے اور مجھ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، تلاش کرے. اور ہماری خود دعا ہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھے راستے پر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چلائے ہم چل نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا نہیں چاہتا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو چلانا نہیں چاہتا سیدھے راستے پر، کیونکہ وہ یہ منشاء الہی ہے اور حکمت خداوندی ہے اور شان رب العالمین ہے کہ وہ ڈائریکٹ بندوں تک کوئی بھی چیز نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے رہا، نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ. سب سے جو ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ خرافات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری جتنے بھی غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں آج امت مصطفیٰ میں، اس سے اپنے ذہنوں کو صاف کرنا لازم اور ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اب تک کسی بندے کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی دینے کی بات آئی اپنے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا.
اپنے چاہنے والوں کو وسیلہ بنایا، اپنے صحابہ کو وسیلہ بنایا، اپنے ایمان والوں کو وسیلہ بنایا، اللہ والوں کو وسیلہ بنایا، علماء دین نیکوکاروں کو وسیلہ بنایا، صالحین کو وسیلہ بنایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اپنے بندے خاص کے کوئی چیز اپنے بندوں کو نہیں پہنچائی اور دی بھی نہیں۔ جب رب العالمین خالق کائنات قادر مطلق رب ذوالجلال ہو کر وہ اپنے بندوں کو کوئی بھی چیز ڈائریکٹ دینا نہیں چاہتا تو پھر بندہ ہو کر اللہ کا ڈائریکٹ جانا کیسے چاہتا ہے؟ بندہ ہو کر اللہ کو ڈائریکٹ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب ہو کر بندے کو ڈائریکٹ کوئی چیز دینا نہیں چاہتا، وہ اس کی حکمت ہے، منشأ الہی ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ تو جب بندہ ہو کر اپنے آپ پر اس کو اتنا گھمنڈ آ گیا، اپنی عبادتوں پہ اتنا گھمنڈ آ گیا کہ وہ اللہ تک ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے، تو میرا یہ پیغام ساری امت کے لیے ایک نصیحتانہ انداز ہے، ایک ہدایتانہ انداز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی عطا اور ہماری خطا کو سمجھتے ہوئے غور کریں کہ میرے مولا ہم ناقص ہو کر تجھ تک ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں، کتنی بڑی ہماری نادانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور تقوی کی بات کر رہا ہے، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہاد آگے فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے جیسا کوشش کرنے کا میرے لیے میرا حق تمہارے پاس جیسا کوشش کرنا ہے مجھ تک پہنچنے کا، بندہ وہ جد و جہد کرے اور راستے پر آنے کی کوشش کرے اور اللہ کے وسیلے کو تلاش کرے۔ ہر وہ راستہ جو خیر کا اللہ کے پاس جاتا ہے وہ وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پسند ہے اور ضروری ہے، بغیر وسیلے کے اللہ کو دیتا نہیں، تو پھر لینے کی جب بات آئی تو ظاہر سی بات ہے ہم تو ناقص ہیں، ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم ناقص رہ کر بھی اگر ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نادانی کی بات ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ، فقط اللہ نے فقط بندہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے صرف دینے کے لیے صرف بندہ نہیں کہا، لیکن بندہ ہو کر کہہ رہا ہے صرف اللہ، فقط اللہ۔ تو سارے اولیاء اللہ صراط مستقیم کہاں ہیں؟ راہ راست کہاں ہے؟ جس کو کہتے ہیں راہ راست۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مولا سیدھے راستے پر چلا، اس کا ترجمہ آتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر کوئی کہتا ہے سیدھے راستہ دکھا تو ترجمہ ابھی اس کا نامکمل ہے، اور راستہ دکھانے سے ہم چل نہیں سکتے، راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے تو ہم چل سکتے ہیں، اور دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا، جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا۔ تو جن کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، پیغمبر ہے، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، آل رسول، علماء اور سارے بزرگان دین، اللہ والے، مخلصین، کاملین، جتنے بھی ہیں سارے صراط مستقیم ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیا، تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے وسیلہ ہے، ان کو وسیلہ سمجھیں گے تو ہمیں صراط مستقیم مل سکتا ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ ان تمام کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں فقط اللہ، صرف اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نہ عبادت قبول کرتا ہے نہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ناراض ہے، اول وقت میں انہوں نے ناراض کر دیا۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے فنا فلّہ کر دی، ان تمام کی زندگیوں کو وسیلہ بنانے کے بجائے فوراً کہہ دیا کہ نہیں وسیلہ غلط ہے، سیدھا اللہ۔ اور وسیلہ کا مطلب دیکھیے آپ، وسیلے کا کچھ بھی ترجمہ کرو، وہ سیدھا بغیر اولیاء اللہ کے، علماء کے، بغیر اللہ والوں کے، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، انبیاء، پیغمبروں کے ذریعے سے ہی اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں فلاں تفسیر میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ بولے تو صرف نماز کا لینا ہے، وسیلہ بولے تو پھر اس کا لینا ہے، تو وسیلہ خالی بندہ نماز پڑھ کے کہاں سے انہیں اللہ کو پایا؟ کتنے لوگ نماز پڑھ کے اللہ کو پائے؟ کتنے لوگ عبادت کر کے اللہ کو پائے؟ اللہ تعالیٰ جب شیطان لعین جو مدرس تھا فرشتوں کا، ملائکہ کا مدرس تھا، اس نے جتنی عبادتیں کی، جتنا سجدے کیا، اس کا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی کیا اس کی عبادت بچائی؟ نہیں بچائی۔
کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دنیا میں وسیلہ بنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اب دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے بعد ان کو وسیلہ ہمارے لیے، سارے پیغمبر ہمارے لیے وسیلہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے وسیلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانے کے لیے یہ حکمت خداوند اللہ نے وسیلہ بنانا چاہا، خلیفہ بنانا چاہا، تو شیطان لعین نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی اور اس وسیلے کو ٹھکرا دیا۔ جیسے وسیلے کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ رب العالمین رب ذوالجلال جلال میں آ کر کہا کہ فخرج انک رجیم، تو مردود ہے۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد، فرشتوں کا سردار رہا، استاد رہا، سب رہا، اس کے بعد فوراً جو ہے اپنی انانیت پہ ایسا کام رہا کہ اللہ کے وسیلے کو اور اللہ کے خلیفہ، اللہ جسے خلیفہ بنانے خلافت دینے والا تھا اللہ تعالیٰ، وہ خلافت اور وسیلے کو اس نے ٹھکرایا۔ جیسے ٹھکرا دیا غرور کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، فوراً اللہ تعالیٰ جلال میں آیا، کہا کہ تو مردود ہے، جس مقام پہ رہنے کے تو قابل نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، نہ اللہ کے مقام کو سمجھا، ہاں فوراً اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ تو یہاں سے ہمیں ساری امت کے لیے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ وسیلے کا انکار کر کر عبادتیں کرتا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کشمکش میں گفتگو غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کے جو ہے اب وسیلے کو سمجھنے کے بجائے وسیلے کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں جب تک ہم جو ہے عبادت میں سرور انبیاء کا وسیلہ نہیں لیں گے، اللہ والوں کا وسیلہ نہیں لیں گے، تو ہماری دعا نامکمل ہے، ہماری دعا مردود ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہر عمل جو انعام یافتہ اللہ والوں کے ذریعے سے وسیلے سے ہوتے ہوئے اگر اللہ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ منشأ الہی ہے، خدا کا قانون یہی رہا، روز ازل سے اللہ کا یہ قانون رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی چیز دینا رہا پہلے اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض و کرم کے دریا بہا دیے۔ یہ ڈائریکٹ نہیں ہوا بلکہ اللہ والوں کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں۔ ہاں دوسرے موقع فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دوسرے موقع فرماتا ہے کہ جو لوگ جو ہے مجھے پانے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور راہ راست انہیں بتائیں گے، ہم ضرور بضرور انہیں ہدایت دیں گے، ہدایت کے راستے پر چلائیں گے۔ جد و جہد کے بعد بات آئی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے بندہ کوشش کرے، اللہ کو پانے کی کوشش کرے، جو راستے اللہ نے بتائے، جو وسیلے اللہ نے بتائے اس کو اختیار کرے، اور والذین جاہدوا میں بندے کی کوشش آ گئی، والذین جاہدوا میں بندے کا کوشش جد و جہد آ گیا، تقوی و طہارت آ گیا، اللہ کو پانے کی جستجو آ گئی والذین جاہدوا میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، اگر اس کی کوشش رہی تو ہم ضرور بضرور اسے ہدایت دیں گے۔ اب پہلے ہی وقت میں وہ کوشش نہیں کر رہا، پہلے وقت میں اگر انکار کر دیتا ہے کہ نہیں وسیلہ ہی نہیں ہے، بولے تو پھر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، اس کے دائرے میں وہ زندگی بھر نہیں آ سکتا، یعنی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم آیت مبارکہ کے تحت اللہ کا وعدہ ہے کہ پہلے وہ کوشش کرے، اس کے بعد ہم اسے ہدایت دیں گے۔ وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد نہ وہ کوشش کرا نہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا شمار ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ کسے بھی ہدایت دے سکتا ہے، ساری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن منشأ الہی یہی ہے کہ پہلے بندہ کوشش کرے، اللہ کو پانے کی جستجو کرے، راستے انعام والے راستوں کو اختیار کرے، اللہ والوں کو اختیار، ان کی زندگیوں کو اختیار کرے، ان کی زندگیوں پر چلنے کی کوشش کرے، ان کی زندگیوں پر غور کرے، اللہ والوں کی زندگی، سیرت اولیاء کو اپنائے، سیرت صحابہ، سیرت تابعی، طبع تابعی، سیرت اور سیرت انبیاء کو اپنائے، آقا و مولا کی زندگی کو اپنائے۔ یہ سارے وسیلے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور لنہدینہم سبلنا کے دائرے میں ہمارا شمار ہوگا۔ اسی کے متعلق اگر ارشاد ہوتا ہے اب ہمیں چاہیے کہ وسیلہ تلاش کریں
اور وسیلہ تلاش کریں گے تو وسیلے میں جب تک انعام یافتہ لوگ ہمارے وسیلے میں نہیں آ سکتے، ہم ڈائریکٹ نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پا سکتے۔ جب تک اللہ والے فنا فی اللہ، جنہوں نے سارے زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سیرت مصطفیٰ، جن کا چلنا پھرنا سیرت صحابہ ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا فرمان الہی فرمان مصطفیٰ ہے، ایسے شیخ کامل کی زندگی، اللہ والوں کی کامل کی زندگی، مخلصین کی زندگی کو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے، ان کی سامنے زانوے ادب طے نہیں کریں گے، تو پھر ہماری عبادتیں بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم اگر کسی کے ہاتھ پر اس ارادے سے بیعت کرتے ہیں کہ میرے مولا میں تیرے اور تیرے حبیب کی زندگی پر چلنا چاہتا ہوں، تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے، میں تیرے حبیب کی رضا کو پانا چاہتا ہوں تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے، اس نیت سے اگر بندہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو پھر ضرور بضرور اللہ تعالیٰ لنہدینہم سبلنا کے تحت شیخ کامل کے ذریعے سے اسے اپنے محبوب کا راستہ، پھر وہاں سے اپنا راستہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق، فرمان الہی کے مطابق۔ تو اسی طریقے سے جو شیخ کامل کی تلاش کرتا ہے بندہ، تو پھر ضرور بضرور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اسے عطا فرمایا، اسی راستے پر وہ آتا ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، تو ضرور بضرور وہ ایک قدم آتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ جب ایک قدم اللہ کے بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کے پاس آتا ہے، یعنی 10 قدم اللہ کی نظر رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ ایک قدم بندہ بڑھتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آنے کی بات کر رہا ہے۔ اتنی محبت ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور اسی شیخ کامل کے حساب سے اگر ہم غور کریں گے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قدم اٹھانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی رحمت 10 قدم آگے اس کے تھامنے کے لیے ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار تھا، بہت زیادہ قتل و غارت گری اس نے کیا تھا۔ اب اسے دل میں احساس ہوا، فکر ہوئی کہ میرے مولا اب میرے توبہ کے کوئی راستے ہیں نہیں ہیں۔ یہ پوچھنے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا، ایک راہب کے پاس گیا، پوچھنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے 99 قتل کیے اور کسی بھی قتل پہ مجھے کوئی دل میں بے چینی نہیں ہوئی، لیکن میں آج شرمندہ ہوں اپنے گناہ پہ، بڑا مایوس ہوں، لہٰذا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ وہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، کہنے لگا کہ میں خطا کار ہوں، 99 قتل کر دیے ہیں، اب کوئی راستہ ہے بچا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم اتنے بڑے قتل کیے ہیں، اتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ وہ جذبات میں آ کر اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ جیسا اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، فوراً جذبات میں غصے میں آ کر اس کو بھی مار دیا، 100 مکمل کر دیے۔ اب توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، جذبات میں آیا، نادم ہوا پہلے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، جذبات میں غضب میں آیا، غصے میں آ کر اس کو بھی مار دیا، کیونکہ وہ راستہ نہیں ہے، جذبات میں کہہ دیا کہ راستہ ہی نہیں ہے کچھ بھی تمہارا۔ تو اس نے ان کو بھی نہیں سمجھا، پھر تلاش کرنے لگا تو ایک اللہ والے کے پاس گزرا، کہنے لگا کہ میں اتنے قتل کیا ہوں، مکمل ہو گئے، ابھی میں نادم ہوں، کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں پر میری توبہ کا کوئی راستہ ہے، قربان ہو جائے۔ ابھی بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اور پوچھ رہا ہے جا بجا کے کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے، میں نادم ہوں، تو اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، تم یہ اس مقام کو چھوڑو، یہ مقام تمہارے قابل نہیں ہے، یہ مقام تمہارے لیے ذلت کا باعث بنا ہوا ہے، لہٰذا تمہاری صحبت بھی یہاں اچھی نہیں ہے، بلکہ تم اچھے مقام پر جاؤ، وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، متقین رہتے ہیں، پرہیزگار رہتے ہیں، وہاں پر جاؤ۔ تو اس راستے کی تلاش میں فوراً نکل جاتا ہے اور بڑی تیز قدم اٹھا کر چلتا ہے، جاتا ہے، تو اتنے میں فوراً روح قبض ہو جاتی ہے،
ادھر سے رحمت کے فرشتے، ادھر سے عذاب کے فرشتے، دونوں میں مباحثہ ہوتا ہے کہ نہیں اس پر میرا حق ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں اس پر میرا حق ہے، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا، اس نے ارادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے کوئی نیک کام ہی نہیں کیا، تو کس بات بنیاد پر میں اسے چھوڑوں۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، رحمت کا فرشتہ کہتا ہے نہیں اس نے سچی توبہ کی، یہ نادم ہوا، لہٰذا جب اللہ سے پاس سے اعلان ہوتا ہے، فرمان الہی ہوتا ہے کہ نہیں ایک کام کرو، وہ جس مقام پر جا رہا ہے اور جس مقام سے آ رہا ہے اس مقام کی مسافت کو ماپو، جس مقام کی مسافت میں قریب ہوگا اس کا وہ فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنی بہترین مقام کی طرف اللہ کی رحمت کے قریب کی زمین کے بالکل تھوڑا قریب تھا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں یہ جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں یہ جنت، قربان ہو جائے۔ زندگی پر قتل کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن اللہ کا فرمان کیا رہا؟ والذین جاہدوا فینا، جو کوئی مجھ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، راہ راست کو کیا کی کوشش کرتا ہے، اللہ والوں کے وسیلے کو تلاش کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس نے کوشش کی، نادم ہوا، پشیمان ہوا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب بھی غضب میں آیا، پھر راستہ تلاش کرنا شروع کیا، اس کے بعد موت آ گئی، رحمت کے عذاب فرشتے لڑنے لگے، تو پھر اللہ نے اپنی جو محبت ہے، 70 ماہوں سے زیادہ جو محبت ہے اللہ کی، کہ اپنے بندے کو کس طریقے سے وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے 10 قدم اس کے پاس آتا ہے، یہ اس کی کھلی مثال صحابہ نے بیان فرما دی کہ اس کے بعد اللہ نے مسافت کو ماپنے کا حکم دیا۔ جو ایک قدم اس کا جو اللہ کے رحمت کی طرف بڑھا تھا، اس کے طفیل میں اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، قربان ہو جائے۔ تو یہ وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ کو پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ سارے اولیاء اللہ ہے، شیخ کامل ہیں اللہ والے۔ ہمیں سمجھنے کی، ہمیں اگر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اعمال کی، تو ہم وسیلے کو اولیاء اللہ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ والے میں شیخ کامل میں علماء محدثین فرماتے ہیں شیخ کامل وہ ہے جو مکمل ان کی زندگی میں تقویٰ و طہارت ان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، وہ شیخ کامل ہوتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں شیخ کامل جن کی زندگی، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ کے تحت ہو، صحابہ کے شریعت مطہرہ کے تحت ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کو دیکھ کر جو ہے خدا یاد آئے، آقا کی سنت یاد آئے، صحابہ کی زندگی انہیں دیکھ کر یاد آئے، ایسے ان کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ اور شیخ کی تلاش بھی کرنا ہے، شیخ کامل کی تلاش کرنا ہے سیرت کے حساب سے، ہاں سیرت صحابہ کے مطابق، ہاں سیرت اولیاء کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، یہ سارے چیزوں میں غور کرتے ہوئے شیخ کامل کی تلاش کرنا ہے، پھر بیعت کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں سیرت مصطفیٰ کا مکمل دائرہ ان کے اندر، وہ دائرے میں ہونا، شریعت کے مکمل دائرے میں ہونا شیخ کامل، اور ان کے پاس شریعت کا مکمل علم ہونا، شریعت کا مکمل علم ہونے کی بات کر رہا ہوں، شریعت کا مکمل علم ہونا۔ تو پھر شیخ کامل تصوف کے جو بانی ہیں وہ ہمارے حیدر کرار ہیں۔ تصوف کے بانی کون ہیں؟ حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ تصوف کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں تصوف بہت بڑی چیز ہے، شریعت کے بعد وہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم شریعت میں نامکمل رہے تو نہ تصوف مل سکتا ہے، نہ معرفت مل سکتا ہے، نہ عرفان مل سکتا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ تم شریعت کچھ نہیں پا سکے، اور جو شریعت کو پا لیا انہیں فنا فی اللہ ہو گیا، اللہ والا ہو گیا۔ جہاں شریعت میں نامکمل نقص آیا تمہارے اندر، نہ تم شیخ کامل بن سکتے، نہ تم بڑے بن سکتے، نہ کچھ بن سکتے، کچھ نہیں بن سکتے۔ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، پھر بندوں کی اصلاح کیا کریں گے؟ تو علماء محدث فرماتے ہیں شیخ کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا سارا کا سارا شریعت کے اندر ہونا، ماپنا کہ واقعی میں یہ شریعت کے خلاف، ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آئے، ان کو دیکھ کر بھی شریعت یاد آئے۔
ان کو دیکھ کر اگر شریعت یاد نہیں آ رہی، ان کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آ رہا، تو پھر وہ شیخ کامل کے مقام پر پہنچنے کے ابھی بہت دور ہے۔ لہٰذا اصلاح یہ کرنا چاہیے کہ مکمل شریعت کا علم حاصل کرے اور علماء کرام، علماء دین، علماء حق کے پاس جا کر زانوِ ادب طے کرے، علماء کے پاس جا کر ان کی صحبت صالح اختیار کرے، تو وہ بتائیں گے کہ حضرت علی کی زندگی کیا تھی، تصوف کیا ہے، شریعت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ علماء ہر چیز کی رہبری فرماتے ہیں۔ یہ ساری رہبری کے بعد ہم کسی کے جو ہے راہ راست لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ موجودہ حالات کی ہمارے لیے ایک نازک ایک لمحہ فکر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بھی اصلاح کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ والوں کے ذریعے سے تلاش کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ سے اور اللہ والوں سے، فنا فی اللہ سے محبت کرنے والا بنا، وما علینا الا البلاغ عطا فرما۔